على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ رمضان کا لفظ جو ہے عربی میں صوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رمضان کے لغوی معنی ہیں کہ رک جانا، اور یہ جو رمضان المبارک کا لفظ ہے رمضان، یہ رمز سے نکلا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے تیزی، شدت کی گرمی کے، اور عربی میں کہتے ہیں کہ رمز کو کہ آج تو بہت گرمی ہے۔ اسی طرح یہ رمز کا جو لفظ ہے اگر یہ پرندے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ پرندہ بہت پیاسا ہے۔ روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نظر مانتی ہوں رحمان کے لیے روزے کی، رک جانے کی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب گھوڑا چلتے چلتے رک جائے تھکاوٹ کی وجہ سے، اس کو بھی صائم، رمز کہتے ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ پورے سال کا قلب ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے شیاطین کو قید کر لیتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو آدمی فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور سنت ادا کرتا ہے فرائض کے برابر سنت اور نفل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے،
انسان کے لیے یہ روزہ ڈھال کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی آدمی جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دشمن کے وار کو ڈھال کے اوپر روکتا ہے، اسی طرح یہ روزہ انسان کو شیاطین کے حملوں سے، نفس کی مکاریوں سے روکتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے گناہوں سے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی نفس کی اصلاح ہو جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جو بھی وہ پروڈکٹ بناتے ہیں، جو بھی چیزوں کو وہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو جب جو ان کی مصنوعات ہوتی ہیں ان کا سیزن آتا ہے تو اس سیزن کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں، ایک اچیومنٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سیزن کے اندر، اس سیزن کے آنے سے پہلے اور اس سیزن کے اندر اتنا مال بنانا ہے اور اتنا مال سیل کرنا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت نیکیوں کی سیل لگا لیتے ہیں اور نیکیوں کے بہاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد چیزوں کے بہاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو قاعدہ کلی ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ اللہ رب العزت نیکیوں کی قیمت کو، نیکیوں کی بہاؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، اللہ 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو آدمی نوافل اور سنت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہمارے تو یہ حالت ہے کہ پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر چیز کے اوپر ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، خصوصی پیکج لگائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمان ہیں اور عام دنوں میں فروٹ اور جو رمضان المبارک کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے ان کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، حالانکہ باقی جتنے بھی یورپین ممالک ہوتے ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے خصوصی پیکج لگائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، مقدس اور محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم کوشش کریں کہ ان کے لیے خصوصی رعایت کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن اس مہینے کے اندر ہم منافع خوری کرتے ہیں۔ جو آدمی فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے وہ کوئی بھی فروٹ ہو اس کے بھاؤ کو، اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا لالچی بن چکا ہے، منافع خور بن چکا ہے کہ وہ اس مہینے کے احترام اور تقدس کو بھی بھول جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھا غیر مسلم دکاندار ہوتے ہیں اور وہ اس مہینے کے اندر اپنی چیزوں کا منافع بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک دکاندار کے بارے میں سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس مہینے کے اندر میں لوگوں کو جس قیمت میں مجھے چیز پڑی ہوتا ہے میں اس قیمت پر لوگوں کو دیتا ہوں، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم لوگ ہر چیز کی قیمت کو آسمان کے ساتھ لگا لیتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم چیز کو سستا کریں۔ پھر اللہ معاف کرے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک چیز مل رہی ہوتی ہے، قیمتاً مل رہی ہوتی ہے، اس چیز کو سستا یا فری کر دیتے ہیں، وہ چیز ملنا بند ہو جاتی ہے۔ کئی فیکٹریوں کے اندر جس طرح کہ آج کے اس وقت آٹے کی جو قلت ہے، کئی فیکٹریوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سرکاری آٹا بنانا ہے، ہم دوسرا آٹا نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو اس کا بھاؤ بہت زیادہ ہوگا، اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ تو بھائی آپ ایسا کریں، آپ منافع نہ لیں، آپ چیز اسی بھاؤ میں دیں، اس کے اوپر منافع نہ لگائیں اور ہر دکاندار کو دیں وہ چیز۔ آج
اتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں لیکن منافع خوری سے توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اب ایک دکاندار ہوگا، صف اول کا پابند ہوگا، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن منافع خوری میں سب سے آگے ہوگا۔ منافع خوری میں جو ہے وہ اس کو ذرا خیال نہیں آئے گا کہ میں اس چیز کو 10 روپے کی لا کر 40 روپے کی بیچ رہا ہوں، میں عند اللہ مجرم بن رہا ہوں، لیکن اس چیز کو کوئی بھی محسوس ہی نہیں کرتا، دل میں احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، منافع خوری لے کر اللہ کے بھی مجرم بن رہے ہیں۔ اس چیز کو سوچا ہی نہیں جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، بس روزہ رکھنا ہے، باقی جو گناہ ہیں ان سے بچنا نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اور انسان کے تمام وجود کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہ جی میں تو روزے میں ہوں، صرف بھوکا پیاسا رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی جو ہے چیز بڑھتی جا رہی ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، بس صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ سمجھ چکے ہیں، حالانکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرتے ہیں، اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور معاملات میں منافع خوری سے بچتے ہیں۔ اور کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ کئیوں کو دیکھا کہ وہ رات کو پوری رات میں ایک قرآن پڑھتے ہیں، دن کو بھی ایک قرآن پڑھتے ہیں، رات کو بھی ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا 2 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک دن میں قرآن 3 دفعہ ختم کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے میں جو ہے قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک پہلے عشرے کے اندر قرآن پاک ختم کرتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ قرآن اور رمضان ان کو آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا۔ اس لیے قرآن اور رمضان کو آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا احترام کریں، رمضان المبارک کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ رمضان المبارک کا احترام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ دیکھیں ایک محلے کی مسجد ہے، اس کا بھی تقدس، اس کے تقدس کو پامال کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جامع مسجد ہے، ایک یہ ہے کہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ وہاں گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی، اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ جس طرح نیکیوں کی قیمت کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا،
اجر کو بڑھا دیا، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو سخت سزا بھی ملے گی۔ شیاطین کو اللہ رب العزت نے قید کیا ہوتا ہے، یہ صرف ہمارا نفس جو ہے ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس مہینے کو نیکیوں کے ساتھ گزاریں۔ مشہور واقعہ ہے، کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کئی لوگوں سے، کہ ایک مجوسی تھا، رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، مسلمانوں نے روزہ رکھا، اس مجوسی نے کیا کیا کہ اس کا بیٹا کوئی چیز کھاتا ہوا باہر جا رہا تھا، اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا چونکہ دیکھو مسلمانوں کا محترم اور مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے آپ کھانا نہ کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ، ان کو دلی تکلیف ہوگی، تو آپ ایسا کرو گھر میں بیٹھ کر کھا کے پھر چلے جاؤ۔ اب جب اس نے یہ احترام اور ادب کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ دیکھیں، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کو عزتیں دے دے گا۔ کئی لوگوں کو دیکھا، وہ بتاتے ہیں ہم پورا سال گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے مہینے کو ہم گناہوں سے پاک گزارتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ایک اور بہترین حکم رمضان المبارک کے اندر، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس مہینے کے اندر جتنی آپ کی توفیق ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو، اس کے مطابق آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں صدقہ زیادہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کے صدقہ کریں، خیرات کریں، اور پھر غرباء کی مدد کریں، دینی مدارس اور مساجد کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اپنی جو ہے زکوٰۃ کو، صدقات کو دینی مدارس کے طلباء پہ خرچ کریں اور نیک کاموں میں خرچ کریں، غرباء کی مدد کریں، ان کو راشن لے کر دیں، ان کو عید کے کپڑے لے کر دیں، ان کو جو ہے جوتا پہننے کے لیے لے کے دیں، ان کے بچوں کو جو ہے عیدی کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنے بھائی کو یا بہن کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، یعنی بھائی دے سکتے ہیں، کون نہیں دے سکتے؟ آپ کے اقربا میں سے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو دوہری نیکی دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے خاندان میں، رشتہ داری میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے نکال کر اس کو دے دیں، اس کو کہیے میری طرف سے آپ کو ہے۔ اب نیت آپ کر لیں، اپنے دل میں نیت کر لیں میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ بتانا نہیں چاہیے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقے کے پیسے دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقہ فطر دے رہا ہوں۔ بھائی آپ نے دینا ہے، عند اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کر دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن بندے کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داری میں، اپنے برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں جو ہے اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے ساتھ مدد کریں، اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں۔ پھر مساجد کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مساجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ اس اللہ کے گھر کو ہدیہ کریں، تحفہ دیں، اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے رزق میں برکتیں عطا کرے گا، آپ کی عمر میں برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر مدارس ہیں، یہاں پر غریب طلباء پڑھتے ہیں، کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے، جوتی خریدنے کے لیے، جن کے پاس جو ہے صابن اور ضروریات زندگی خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ آپ دینی مدارس کو دیں، مدارس کے طلباء کے اوپر خرچ کریں، اور جس آدمی کا جو ہے مال مدارس کے طلباء پہ خرچ ہوتا ہے، دینی کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکتیں ہی برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی محلے کی مسجد ہے،
اس مسجد کے کام کے لیے شیخ صاحب بڑے فکر مند ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، جانی بھی کریں، مالی بھی کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، لوگوں کو کہیں کہ بھائی اب ہماری مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے، کافی عرصے سے یہ اس انتظار میں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس رقم آئے، پھر ہم اس مسجد کی جو ہے تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ جو مسجد ہے اوپر ہے، کئی جو ہے بوڑھے بزرگ اور بیمار لوگ اوپر آ نہیں سکتے، تو دیکھیں کہ ضرورت ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ لوگ کوشش کریں۔ اگر آپ خود خرچ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی ایسا بندہ معلوم ہے جو خرچ کرتا ہے، اس کو کہیں بھائی ہمارے محلے کی مسجد ہے، محلے کا حق زیادہ ہوتا ہے، آپ اس پہ خرچ کریں، اس کو بنائیں۔ اور مسجدیں آباد کرنے والے مومنین ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کو بنانے والے یہ مومنین لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، جس طرح پانی کے اندر مچھلی تیرتی رہتی ہے، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، اس طرح مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ اور جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، مومن کی بھی مثال ایسی ہے، اگر وہ مسجد سے چلا جائے تو اس کا دل غمزدہ ہو جائے، اگر غمزدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی مومن بھی نہیں ہے۔ مسجد کے ساتھ دل لگایا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، جس آدمی کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوگا اللہ رب العزت اس پر خاص رحمت فرمائیں گے۔ آج ایسی لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں جو مسجد سے بیزار لوگ ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، ہماری پارک آباد ہیں، لیکن مساجد ویران ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ خوب اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں آتے ہیں، آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح پورا سال بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتا ہے اللہ اس کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے ذمہ لیں، کوئی بھی کام ہو مسجد کا، مدرسے کا، وہ اپنے ذمہ لیں، میں کام کروں گا جی، اس کا جتنا بھی خرچہ میں کروں گا، تو اس سے آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کے مال میں برکت پیدا ہوگی، آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کنجوس بنے ہوتے ہیں، مکھی چوس بنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس مال اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، کبھی بیماری پہ لگ رہا ہے، کبھی جو ہے تھانے کچہریوں کے چکروں میں لگ جاتا ہے مال، کبھی کس میں لگ گیا، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر ہمارا مال پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مال کو اللہ اور اللہ کے گھر پر خرچ کریں، ان دینی مدارس پر خرچ کریں۔ یقین کرے جو بندہ اللہ کے گھر پر خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کئی لوگوں کو دیکھا، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم دینی مدارس پہ، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، ایک خرچ کرتے اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم امریکہ کے اندر تھے تو وہاں پر ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد کے لیے جگہ لینی ہے تو آپ بتائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ یار یہ ایک مسجد کی جگہ تو یہاں بہت مشکل ہے، کوئی پلاٹ لیں اور پھر اس کو تعمیر کریں، مہنگا ملے گا۔ ایسا ہے کہ وہاں پر کلیسے اور گرجے اور اس طرح یہ چیزیں بکتی ہیں، کچھ عرصے بعد بیچ دیتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارا مذہب، ہمارا دین کیسا ہے کہ ہم کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آتی الحمدللہ کہ ہم مساجد کو فروخت کریں، ان کی جگہ کو فروخت کریں، کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا۔ وہاں پر ایسے ہوتا ہے گرجے اور کلیسے اور یہ چیزیں
جو ہے نا ان کو بیچا جاتا ہے۔ اب وہاں پتہ لگا کہ ایک جو ہے عبادت خانہ تھا وہ بک رہا ہے، فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا اس کو خرید لو۔ اس وقت کے حساب سے $7,000 کا تھا، 7,000 یا $70,000 کا تھا غالباً۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں نے اس ساتھی کو کہا یار آپ ایسا کرو، آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے آدمی ہو، آپ ایسا کرو آپ اپنے خاندان میں ہی اکٹھا کرو۔ تو وہ آدمی بتاتے ہیں کہ وہ گھر گیا، اس نے اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہوؤں سے، اپنے بیٹوں سے سب سے مال اکٹھا کیا تو وہ اس کے پاس جمع ہو گیا۔ جتنی مسجد کی قیمت تھی، جو عبادت خانہ تھا اس کی قیمت تھی، وہ اس کے گھر سے ہی پوری ہوگی۔ تو پوری ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں اس نے خرید لی۔ اب جب خریدی تو اس نے آ کے حضرت کو بتایا کہ حضرت تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے ساری خرچ کر دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ دے گا، 10 گنا زیادہ دے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، 70,000 یا کچھ اس نے خرچ کیے تو اللہ رب العزت نے اس کے 10 گنا زیادہ اس کو دیا۔ 3 سالوں کے اندر اندر اللہ رب العزت نے اس کو 10 گنا زیادہ دیا۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ اللہ رب العزت کیسی ذات ہے۔ اس لیے یہ دینی مدارس پہ، مساجد پہ اگر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ کا مال خرچ ہوتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ فخر محسوس کریں کہ اللہ رب العزت میرے پیسے کو اپنے دین کے لیے، اپنے گھر کے لیے قبول کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے ناچ گانے پہ، شراب نوشی پہ اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں پہ خرچ ہوتا ہے۔ کماتے حلال ہیں لیکن حرام کے جو ہے طریقوں پر خرچ ہوتا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے بندہ حلال کمائے اور اس کا پیسہ حرام راستے پہ خرچ ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر پہ خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اور پھر اللہ آپ کو دے گا بھی۔ یہ یقینی بات ہے، اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ذات ہیں، انسان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر رائی کے برابر بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کو بڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں نہ بھی ملا تو کل قیامت والے دن اس کا بدلہ مل جائے گا۔ مومن کے لیے تو دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا تو کل قیامت والے دن مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے کسی بھی نیکی، کسی بھی عمل کا دنیا میں اس کا اجر و ثواب نہ ملے، آخرت میں ملے، آخرت میں ہمیں اکٹھا لے لوں گا۔ تو اس لیے ایسی ہی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینی مدارس پہ، مساجد پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔